سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ کس طرح سے زلزلے کی تباہ کاریوں کے درمیان میں ترکیہ میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ کیا یہ ضروری تھا؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جناب افتخار گیلانی صاحب نے گراؤنڈ رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو سوچا کہ اس کی تفصیلات رکھوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ ہر رمضان میں یا رمضان سے پہلے بالخصوص پہاڑی علاقوں میں ہمارا کام جو جاری ہوتا ہے راشن کٹس پہنچانے کا بیواؤں یتیموں تک، وہ کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی نئی بستیوں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، فوٹوز آ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں سوچیں، اور بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، بارہا میں اس کا تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں، لہٰذا جو ہے آپ جتنی زیادہ تعاون کر سکیں گے ہم اتنے مستحقین تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ بستیوں میں کام چل رہا ہے، تازہ ترین ویڈیوز بھی آتے رہیں گے، فوٹوز بھی آتے رہیں گے، اور آپ کے لیے دعائیں کلمات بھی آتے رہیں گی، تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور اس کے لیے جو کرنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیچے نمبر دیے جا رہے ہیں، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات فراہم ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جناب افتخار گیلانی صاحب کا ماننا ہے کہ زلزلے کی تباہ کاری اور اس سے پیدا شدہ ہنگامی صورتحال کے باوجود ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا بگل بج گیا ہے۔ 14 مئی کو منعقد ہوں گے، اور یہ دنیا میں 2023 کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے والا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے بعد ملک کے سب سے طاقتور سیاستدان اور طویل مدت تک حکومت کرنے والے صدر رجب طیب اردوغان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ویسے تو اردوغان کی جسٹس اور ڈیولپمنٹ یعنی آخ پارٹی کے لیڈران نے زلزلے کے پیش نظر اس کی وجہ سے متاثرہ 11 صوبوں میں ایمرجنسی کے نفاذ کی وجہ سے انتخابات کو نومبر تک مؤخر کرنے کے مطالبات کو لے کر بیانات داغے تھے، مگر اردوغان نے ان کو قبل از وقت یعنی مئی میں ہی منعقد کرانے کا اعلان کر کے سبھی کو چونکا دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق زلزلے سے چونکہ ایک بڑی آبادی اور وسیع علاقہ متاثر ہوا، اس لیے باز آبادکاری کے لیے ضروری تھا کہ ایک مستحکم حکومت قائم ہو، تاکہ اس کو سخت فیصلے لینے میں آسانی ہو اور اس کے لیے عوام کا بھرپور مینڈیٹ بھی حاصل ہو۔ سر پر انتخابات کی لٹکتی ہوئی تلوار کی وجہ سے جمہوری نظام میں کوئی بھی حکومت فیصلے کرنے سے کتراتی ہے۔ ان علاقوں کے کئی شہروں اور قصبوں کو مستقل طور پر منتقل کرنے کا پروگرام ہے، اور عمارتوں کو بنانے کے ضوابط بھی انتہائی سخت کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تباہی کی صورتحال ہے وہاں پر۔ پچھلے ہفتے اس زلزلے کے ایک ماہ بعد اس کے مرکز قہرمان، مراش، نیز غازی انتب، عثمانیہ اور ادانا صوبوں کے دورہ کرتے ہوئے طمانینت کا احساس ہوا کہ نہ صرف باز آبادکاری بلکہ ان علاقوں میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو دوبارہ استوار کرنے کا کام سرعت سے ابھی بھی جاری ہے۔ پچھلی بار اس تباہی کے ایک ہفتے کے بعد جب ان علاقوں کے دورے پر تھے تو قہرمان مراش کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، ان میں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے، ٹاورز، پہاڑوں کی سلسلہ ان کے دامن میں بسے اس شہر تک پہنچنے کے لیے ادانا سے 3 ٹنلوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، جن میں شگاف پیدا ہو گئے تو ٹریفک کو معطل کر دیا گیا تھا۔ 15 دن میں ہی نہ صرف نئی سڑکیں بنائی گئی بلکہ ان پر بجلی کے پول اور دوریہ سڑکوں کے بیچ میں اکھڑے پیڑ تک دوبارہ لگائے گئے، بجلی، پانی اور گیس کی ترسیل بھی بحال کر دی گئی، اور کئی مقامات سے ملبہ بھی ہٹا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہاں پر کام کیا ہوگا۔ اسی لیے ترکی اور وہاں کی حکومت کو پوری دنیا میں سراہنے کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، ورنہ ایک چھوٹے سے زلزلے سے گرے ہوئے ملبے کو ہٹانے کے لیے دیگر بالخصوص ہم جیسے ممالک میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہاں 15 دن کے اندر پانی کی ترسیل بھی ہو گئی، گیس کی ترسیل بھی ہو گئی، یہاں تک کہ پیڑ جو اکھڑ گئے تھے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا گیا، بجلی کے پول اور سڑکوں کو بڑھا دیا گیا۔ 12,000 سالہ قہرمان مراش شہر کو شاعروں کا وطن بھی کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ادب و شاعری شہر کے باسیوں کی رگوں میں بسی ہوئی ہے۔
اس شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہو پاتا کہ بس ایک ماہ قبل ہی وہاں شدید زلزلہ آیا ہوگا، تاں کہ کسی ایسی عمارت پر نظر پڑے جس کو بلڈوزر گرا رہے ہوں یا کسی جگہ ملبہ اٹھایا جا رہا ہو۔ شہر کا مرکز جو تباہ ہو گیا تھا اسے ملبہ اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں، شہر میں امدادی کارکنوں یا سیکورٹی کے اہلکاروں کے علاوہ کوئی ذی نفس نہیں ہے۔ پوری آبادی یا تو شہر کے نواح میں خیموں میں رہ رہی ہے یا کسی دوسرے صوبے میں رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں مقیم ہے۔ میرے قیام کے دوران بھی 4 آفٹر شاک آ گئے، جس کی وجہ سے آبادی میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ یہ پورا علاقہ کپاس، گندم، مالٹی کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ کپاس کی کھیتی کی وجہ سے کپڑے کی ملیں بھی نظر آتی ہیں۔ قہرمان شہر کے نواح میں خیموں کی بستیوں میں مختلف رضاکار تنظیمیں اور ترکیہ کی مختلف کمپنیاں کھانا اور دیگر ضروریات فراہم کر رہی ہیں۔ دنیا بھر سے جو ریسکیو اور سرچ ٹیمیں آ گئی تھی وہ واپس چلی گئی، مگر اس خطے کے دور دراز علاقوں، نیز دیہاتوں میں غیر ملکی رضاکاروں میں آذربائیجانی اور پاکستانی بڑی تعداد میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں، کہیں پر ملبہ ہٹانے تو کہیں کھانا وغیرہ بانٹنے اور امداد پہنچانے کا کام۔ پاکستان کے چھوٹے قصبوں سے بھی آئے ہوئے رضاکار تنظیموں کے نمائندے ریلیف کا سامان قریہ قریہ بانٹ رہے ہیں۔ پنجاب صوبے کے ڈسکا تحصیل سے تعلق رکھنے والے چند رضاکار قہرمان میں ایک مقامی تنظیم انسان وقفی کی وساطت سے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں پناہ لیے ہوئے زلزلے کے متاثرین میں امداد بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ اس ٹیم کے قائد محمد آصف امریکی شہر نیو یارک میں اپنا بزنس چھوڑ کر خود ہی ساز و سامان اٹھا کر اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ اسی طرح سرجیکل ساز و سامان کے ایکسپورٹر رخسار چیمہ بھی اس علاقے میں زلزلے سے متاثر اپنے کلائنٹس کی خیر و خیریت لینے امداد لے کر وہاں پر وارد ہوئے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین عدانہ چونکہ دیگر صوبوں کے مقابلے کم متاثر ہوا ہے، اس لیے تقریباً تمام ملکوں کی راحت ٹیموں نے اس کو ہی مرکز بنایا تھا۔ اسی شہر میں دنیا کا سب سے قدیم اور ابھی بھی کام کرنے والا رومن دور کا تاش کوپرو پل ہے، جو 2ویں صدی کے اوائل میں رومن حکمرانوں نے دریائے سہیون کے اوپر بنایا اور 2007 تک اس پر ٹریفک وغیرہ روا تھا۔ اب یہ پیدل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 2000 سالہ یہ پل کئی شدید زلزلے برداشت کر چکا ہے۔ صدیوں سے بحر روم، ایشیائے کوچک یعنی اناطولیہ اور فارس کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ شہر کے نواح میں انجلک کے مقام پر نیٹو اور امریکہ کی ملٹری بیس بھی ہے۔ زلزلے کے فوراً بعد مترجموں کی عدم موجودگی کی وجہ سے کئی غیر ملکی ٹیمیں ایئرپورٹ پر ہی پھنس گئی تھی۔ اس وجہ سے صرف یونان، آذربائیجان، قبرص اور چند وسط ایشیائی ممالک کی ٹیمیں ہی متاثرہ علاقوں تک پہنچ پائی۔ ناظرین، چونکہ نئے شہروں اور گھروں کی تعمیر میں 1 سال سے زائد کا وقفہ لگ سکتا ہے، اس لیے اب عارضی قیموں کی جگہ پر کنٹینروں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ حکومت بھی اب قیموں سے متاثرہ افراد کو نکال کر کنٹینروں میں شفٹ کر رہی ہے، جس میں ایک کمرہ، باتھ روم اور کچن بنائے گئے ہیں۔ اس لیے جو ممالک ابھی بھی قیمیں بھیج رہے ہیں اس کے بدلے اور کنٹینروں کی تیاری یا اس سے منسلک میٹیریل ترکیہ پہنچا سکتے ہیں، تو ایک اہم مدد ہوگی، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ چونکہ ترکیہ کی اس علاقے میں گرمی بھی شدید پڑتی ہے، اس لیے یہ کہ 2 ماہ بعد قیموں میں رہنا تو ویسے ہی دشوار ہو جائے گا۔ ویسے ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکیہ میں اتنا شدید زلزلہ آیا، اور وہی کسی اور ملک میں ہوتا جو تباہی مچی ہے تو وہاں کی حکومت کے پیر اکھڑ جاتے اور نہ جانے کتنے مہینوں تک صرف اسی پر سیاست ہوتی۔ لیکن ایردوغان کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر کے، اور یہ اعلان صرف اس وجہ سے کہ ایک ٹھوس حکومت آئے اور وہ فوری طور پر ان متاثرہ لوگوں کے لیے کوئی ٹھوس فیصلے لے، اس وجہ سے اس اعلان کے بعد ترکیہ کے اس فیصلے کو اور یہاں کی حکومت کے اور یہاں کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پوری طرح سے جو ہے اس وقت سراہنے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو.